السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینکنگ اینڈ بیونڈ ود واحد ہاشمی۔ کافی دنوں کے بعد مجھے دوبارہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ وجہ وہی، میرے ساتھ تھوڑی سی کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے میں اپنی ریگولر ویڈیو نہیں بنا سکا۔ اب میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں اپنی ہر ویک پہ ویڈیو ریلیز کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ میری ریچ بڑھے اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے ان کو اس کا فائدہ پہنچے۔ پچھلی ویڈیو میں مجھ سے 2 سوال کیے تھے، ایک بینکر نے کیا تھا، ان کا میں جواب بعد میں دوں گا، اور ایک نارمل یعنی نان بینکر تھے، انہوں نے پوچھا تھا اکاؤنٹ اوپننگ کے بارے میں۔ ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ بینک میں جب اکاؤنٹ کھولنے ہم جاتے ہیں ہمیں اتنی پریشانی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنی یعنی سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے اور اتنے ہمیں مشکل پیش آتی ہے؟ اب دیکھیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بینک میں مشکل پیش آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میرے والد پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، میرے دادا پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، آخر میں کیا وجہ ہو گئی کہ اتنے زیادہ مجھ سے تحقیق کی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مثلا میں آ گیا بینک میں، جی میرا نام واحد ہاشمی ہے، بینکر کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرا نام واحد ہاشمی ہے؟ شاہد ہاشمی کیوں نہیں ہے، راشد محمد رفیق کیوں نہیں ہے، شفیق احمد کیوں نہیں ہے، واحد ہاشمی تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی بات نہیں، آئی ڈی کارڈ کے ذریعے ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں نا کہ آئی ڈی کارڈ جعلی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی جعلی ڈاکومنٹ بنائے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تسلی چاہیے نا کہ اگر واحد ہاشمی کہہ رہا ہے اور یا اس کا آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ دیکھیے، اگر تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج بریکٹ کیا ہے، تو آپ دیکھیں 1970 سے پہلے، 71 سے پہلے، یہ 72 سے پہلے، ایگزیکٹ سال مجھے ذہن میں نہیں ہے، پاکستان میں پرسنل آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے تھے۔ یعنی جیسے ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتے تھے، اس کے بغیر ہی ہم سب کچھ ہو جاتا تھا۔ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے مل گیا، جو کہیں ملازم نہیں اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا، وہ جو کہتا تھا بس وہی ہوتا تھا۔ تو اکاؤنٹ تو اس وقت ہی کھلتے تھے۔ اس وقت یہ تھا کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے کہتا تھا کہ آپ اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو لے کے جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہو، اور ہم اس اکاؤنٹ ہولڈر کے انٹروڈکشن کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ کھولیں گے تاکہ ہم اس بات کو ویریفائی کر سکیں کہ آپ ہمارے وہی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی کچھ آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے 2004 تک ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ایسے تھے جن پہ فوٹو نہیں ہوتی تھی بلکہ انگوٹھے کا نشان ہوتا تھا۔ خاص طور پر خواتین کا تو فوٹو اکاؤنٹ ہوتا تھا جس میں فوٹو کا نشان، سوری، انگوٹھے کا نشان ہوتا تھا، تصویر نہیں ہوتی تھی۔ کیسے ویریفائی ہوگا؟ جس بندہ بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے وہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا۔ اب 2006 میں ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کسی انٹروڈیوسر کی ضرورت کیوں ہے، تو ڈسکنٹینیو کریں اس پریکٹس کو۔ تو بینکوں نے پھر اپنے ظاہر پریکٹس بنائی، جو بھی کیا۔ تو 2006 آنورڈ اب یہ جو ایک پرسنل جو انٹروڈکشن تھا اکاؤنٹ کھولنے وہ ختم ہوا۔ بینک کہتا کیوں ہے؟ دیکھیے، آپ اگر جا کے کہیں اپنا انٹروڈیوس کراتے ہیں تو کیسے انٹروڈیوس کرائیں گے؟ یا تو بندہ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوگا، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ جائے گا جو آپ جس پر وہ بندہ ٹرسٹ کرتا ہو۔ آپ کسی دکان سے ادھار لینا چاہتے ہیں، محلے کی دکان سے، تو یا تو آپ کو جانتا ہوگا یا آپ کسی جاننے والے کے ساتھ جائیں گے اور اس کو اپنے آپ ویریفائی کرائیں گے کہ میں اتنا ادھار برداشت کر سکتا ہوں۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سیکیورٹی ہے۔ آپ کسی سے رشتہ داری بناتے ہیں یا کسی کو دوست بناتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کرتے ہیں، یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے کوئی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میری دوستی کے قابل ہے یا نہیں ہے، یا اسے رشتہ داری رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے۔ بالکل بینک میں آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، ایک رشتہ ڈیولپ کر رہے ہیں بینک کے ساتھ، اکاؤنٹ ہولڈر اینڈ بینکر کا، اور آپ نے وہاں پہ اپنا پیسہ رکھنا ہے، اس پیسے کو محفوظ ہونا ہے، محفوظ رہنا ہے۔ تو بینکر بطور ایک یعنی امانت دار اس کو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن عام زبان میں امانت دار کے طور پر۔ تو بینک پر آپ کو بینک پر بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے نا کہ بینک ٹھیک ہے، تو وہ تو ٹرسٹ آپ کا مارکیٹ کے حساب سے بن جاتا ہے۔ اب بینک تو سارے تقریباً پرائیویٹ ہیں، نیشنل بینک کے علاوہ سب بینک پرائیویٹ ہیں، تو یعنی ایک مالکان ہیں ان کے، تو آپ خوف کھا سکتے ہیں نا؟ نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو ان کی پوزیشننگ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اب جب آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو بینک کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے نا کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں واحد ہاشمی ہوں تو اس کا آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ بینک پروف مانگتا ہے صرف اور صرف نیشنل آئی ڈی کارڈ، اوریجنل۔ اب میں اوریجنل آئی ڈی کارڈ اگر لے کے نہیں جاتا تو بینک مجھے معذرت کرے گا کہ آپ اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے آئیے، ہم اس کے بعد آپ کا پروسیس شروع کریں گے۔ کیوں اوریجنل؟
ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے، اسکین کاپی جو ہے، وہ تو رسکی ہوگی، کوئی بھی بنا سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کر دیں. آج کل جس طرح کی ایڈوانس ہو گئی ہے ورکنگ کمپیوٹر کے اندر، جس طرح کی فیسلٹیز آ گئی ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک فیک آئی ڈی کریٹ کر سکتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو رشتہ داری شروع ہوئی فیک آئی ڈی سے ہو، وہ آخر اینڈ کہاں ہوگی؟ اب ابھی کہیں جی تو کھلتے رہتے ہوں گے، لیکن یہ روٹین نہیں ہوتا. اور عام طور پر 99% لوگ ایماندار اور کلین ہوتے ہیں، تو ٹرسٹ موجود رہتا ہے. اب اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اب آپ کو سب سے پہلے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ یہ اوریجنل آئی ڈی کارڈ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. تو اب بینک کیا کرے گا؟ آپ کی بایو میٹرک کرے گا. بایو میٹرک دیکھیں نا، اب یہ تنگ نہیں کر رہا آپ کو. بایو میٹرک کر کے بینک اس بات کے اطمینان کر لیتا ہے کہ یہ آپ خود ہی ہیں اور یہ جو آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں درست ہے. بایو میٹرک کرنے کے بعد یہ تسلی ہو گئی کہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے اور یہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا یہی نام ہے. اب یہ ابتدائی معلومات تو آ گئی. اب آپ اکاؤنٹ کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ وجہ بتانی پڑے گی نا، اکاؤنٹ کیوں کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نارمل وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یا تو آپ تنخواہ دار ہوں گے تو اپنی تنخواہ نہیں ہے، یا آپ کا بزنس پرسنل بزنس ہوگا، یا آپ کسی بزنس کے ڈائریکٹر یا فائنینسر ہوں گے، یا آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہوں گے. جنرلی یہی ہوگا نا. تو اب ان سب چیزوں کو ویریفائی کرنا ہے سب سے پہلے. اب اگر آپ کہتے ہیں میرا اپنا ذاتی بزنس ہے، تو اس ذاتی بزنس کو آپ کو ویریفائی کرانا ہوگا کہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. اس کا کوئی لوکیشن ہوگا، کوئی پلیس ہوگی، کوئی ڈاکومنٹس ہوں گے اس بزنس کے، کچھ تو ہوگا نا جس سے پتہ چلے گا بزنس ہے. تو آپ کو سب سے پہلے کیوں؟ کیونکہ آپ کا انکم ویریفائی کرنا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے ہیں، یہ پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے. اچھا، آپ ملازم ہیں کہیں پر بھی، تو ملازمت کا بھی کو پروف ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے. اب اگر آپ کسی اچھے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو بہت آسان ہے، ان کے ڈاکومنٹ سے اور ان کے سیلری سلپ سے وہ. لیکن اگر آپ کسی ایسی بالکل ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جس کا کوئی اپنا کوئی ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں ہے، تو وہ اور زیادہ رسکی ہو جائے گا. یہ پیسے کو بس آئیں گے کہاں سے؟ اور اگر آپ کا کسی بزنس میں ہے، اپنے ڈائریکٹر وغیرہ ہیں، تو وہ آپ کو تو سب سے پہلے آپ کے جو پیسے آپ کہہ رہے ہیں میں بینک میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ آئیں گے کہاں سے؟ یعنی سورس آف انکم یہ تنگ نہیں کر رہا بینک، آپ کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشن ہو اس لیگل منی کی ہو جو آپ نے خود ارن کی ہے، اور آپ کو اس پہ کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی نہ ہو جائے بعد میں. یہ بینک آپ کے لیے سیفٹی کریٹ کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کا ایڈریس ہے. ایک ایڈریس وہ ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ وہاں نہ رہتے ہوں، تبدیل ہو جاتا ہے نا. تو اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ اپنے کرائے کے مکان تبدیل کر لیا. آئی ڈی کارڈ پر بار بار تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ان مشکل تو نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہے، ٹائم ہے. تو اب اس بات کو ویریفائی کرنا ضروری ہو جائے گا کہ آپ جو ایڈریس بتا رہے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر وہ وہی ایڈریس ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے، وہی ایڈریس آپ ہمیں دے رہے ہیں، یعنی بینکر کو دے رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہو گیا. ورنہ اس کے اپنے طریقے ہیں ویریفائی کرنے کے. اب یہ تنگ نہیں کر رہا بینک آپ کو، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ایڈریس سے لکھا ہوا ہے میں یہاں رہتا نہیں ہوں. ایک آیا نا، ایک شک پیدا ہوا. اس شک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط آدمی ہے، نو. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شک کو دور کریں تاکہ ہمیں ویریفائی کرنے میں آسانی ہو. بعد میں اگر آپ سے رابطہ کرنا پڑے کسی بھی وجہ سے، تو آپ سے رابطہ کیا جا سکے. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں میرا بزنس ہے، تو بزنس پلیس کو ویریفائی کرنا ہے نا کہ یہ بزنس پلیس موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. دوسرا، ایک اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو بینکنگ کا اکاؤنٹ جہاں پر آپ کھول رہے ہیں، وہ آپ کی بینکنگ ویسینٹی اس بزنس کے قریب ہونی چاہیے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں. مثلا میں میاں والی سے آیا ہوں، تو میں میاں والی میں اکاؤنٹ کھولوں اور بزنس اسلام آباد میں کروں، یہ کیسے ہے؟ تو اس کا مطلب مجھے آپ کو ویریفائی کروانا پڑے گا کہ میرا بزنس اسلام آباد میں، میرا گھر میاں والی میں. اب میں یہاں پر کرائے پہ رہ رہا ہوں یا میرا اپنا ذاتی گھر ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں ویریفائی ہو جائیں گے. اب کیونکہ میرا بزنس اسلام آباد میں ہے، تو اب اسلام آباد میرا اکاؤنٹ ہونا بالکل ویریفائیبل بات ہے کہ بینک آپ کو یہ نہیں کہے گا میاں والے میں جا کے اکاؤنٹ کھولو. پھر اسلام آباد میں لوکیشنز ہیں، کیونکہ بینک اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جہاں پر بینکنگ موجود ہو وہاں سے آؤٹ آف بینکنگ فیسلٹی اکاؤنٹ کھولنا یہ رسکی ہوتا ہے، اور اس کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے کیوں کھول رہے ہیں. مثال کے طور پر اب میں خود بھی اسلام آباد میں ہوں، تو اگر آپ اسلام آباد میں F6 میں اکاؤنٹ کھول رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے یہاں بزنس ہے، تو آپ رہتے بحریہ ٹاؤن میں ہیں اور اکاؤنٹ F6 میں کھول رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بزنس اکاؤنٹ آپ کا وہاں پر ہونا چاہیے F6 میں. ورنہ آپ کو بحریہ میں اکاؤنٹ، اچھا اب بحریہ میں بینک نہیں ہے ہی نہیں، اسٹیٹ بینک کو پتا ہے، تو آپ اس کے نزدیک آگے کرتے کرتے. تو یہ ایک بینک اس لیے پوچھتا ہے کیونکہ بینک نے بھی آخر ایک قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے نا. بینکنگ لاز ہوتے ہیں، ایک نیشنل لاز ہوتے ہیں، بینک کے ریگولیشن کے تحت کام کرتا ہے. بینک کو ایسا ادارہ نہیں ہے کہ اس کی جو مرضی ہے وہ کرتا رہے، اس کو بہرحال قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے. وہی قوانین ہیں جن کی وجہ سے بینک آپ سے سوالات کرتا ہے. آپ کو تنگ کرنے کے لیے بالکل سوال نہیں کیے جاتے، آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے اکاؤنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے پیسے کو محفوظ کرنے کے لیے آپ سے سوال کیے جاتے ہیں.
اب یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، لیکن کیونکہ بندہ فرسٹ ٹائم جاتا ہے اس کو خیال ہوتا ہے میرے پیسے میں جاؤں گا جمع ہو جائیں گے، اس لیے لگتا ہے آپ کو کہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بس پورے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، پوری چیزیں نہیں ہوتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں میرے اس پروگرام کا اصل مقصد یہی تھا کہ میں کچھ چیزیں بینکر کو تو پتہ ہی ہے، وہ لوگ ٹریننگ بھی لیتے رہتے ہیں، یہ جو نان بینکر ہوتے ہیں ان کے جو بینکنگ کے بارے میں ان کے جو تصورات و خیالات ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس لیے ہوتے ہیں، میں نے ان کو پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ شیلو نالج کسٹمر کا بھی ہوتا ہے، شیلو نالج بینکر کی بھی ہوتا ہے۔ بینکر کے شیلو نالج کسٹمر کو بہت پریشان کرتا ہے، کیونکہ کسٹمر تو اپنے کام کے لیے آیا، اب اگر مجھے پتہ نہیں کام کیسے ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ میرا مقصد یہی تھا اس چیز کو شروع کرنے کا۔ تو یہ دیکھیں اب جو نان بینکر نے سوال کیا اس کے ذہن میں یہ کہ بینک تنگ کرتا ہے، ایک ایک پرسیپشن ہے، تو میں اس کو آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں، اور آپ مجھے یقین ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کو بات لاجیکل لگ رہی ہوگی، بات تو ٹھیک ہے، اس میں اب اگر آپ کے پاس پورے ڈاکومنٹ ہو نا صحیح، جو چیز جس چیز کی آپ کی ضرورت ہے اسی دن آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ اب کیونکہ ذرا تھوڑی سی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بینک نے اپنی اکاؤنٹ کو کہیں سے ویریفائی کرانا ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات بینک کہتا ہے کل آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، یہ تو وہ اسی دن بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، انٹرنل پروسیجر کے اوپر، لیکن اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری ہو۔ اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ہی پوری نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کہا جائے گا جی فلاں چیز لیں، فلاں چیز لیں، فلاں چیز لیں، فلاں چیز لیں۔ ارریلیونٹ ڈاکومنٹ بینکر کبھی نہیں مانگتا، یہ میں ایسے بینکر آپ کو بالکل تسلی سے بتا سکتا ہوں کہ جب بینکوں کا آڈٹ ہوتا ہے اور اس میں ارریلیونٹ اکاؤنٹ لگے ہوں تو آڈیٹر اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ کس لیے لیا ہے اور کیوں لیا ہے۔ سم ٹائم اگر اسٹیٹ بینک کا آڈیٹر ہو، انسپیکٹر ہوتے ہیں، آڈیٹر نہیں ہوتے، انسپیکٹر ہو تو بعض کو اس پہ فائن کرتے ہیں، بھائی اس ڈاکومنٹ اس اکاؤنٹ کھولنے کے لیے فلاں ڈاکومنٹ چاہیے تھا، اس کے علاوہ یہ ڈاکومنٹ کیوں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیں گے تو وہ جسٹیفیکیشن اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو فائن ہوگا کہ آپ نے کسٹمر سے یہ ریلیونٹ اکاؤنٹ کیوں مانگا۔ مثال تو آپ مجھے کہتے ہیں اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے دیں، بھائی میرے اکاؤنٹ کھولنے کا میٹرک کے سرٹیفکیٹ سے کیا تعلق ہے، میں کوئی پی ایچ ڈی میں داخلہ لے رہا ہوں، یو نو ٹھیک ہے، اگر میں پی ٹی کر رہا ہوں تو کہتے ہیں میٹرک تو دکھاؤ نا، تو میٹرک کیا کہ نہیں کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا ابھی تک پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ اکاؤنٹ میٹرک کا جو سند ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نا، تو آپ نے وہاں اکاؤنٹ میں مانگ لیا، تو اب آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ کیا آپ سے کیا آپ نے آئی ڈی کارڈ لینا ہے، آپ نے اس کا سورس آف انکم پتا کرنا ہے۔ اچھا سورس آف انکم ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے، نان ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ سورس آف انکم کہیں سے بھی آ رہا ہو، کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹ تو اس کا ہوگا، یعنی بغیر ڈاکومنٹ کے تو انکم نہیں ہو سکتی نا۔ اب آپ کہیں گے جی میں ایک دکان میں کام کرتا ہوں، اس میں سیلز مین ہوں، وہاں سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، وہ میں نے جمع کرانی ہے، ٹھیک بات ہے، دکان کہیں ہوگی نا، اس کا کوئی مالک ہوگا، مینیجر ہوگا، کچھ تو ہوگا نا، وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ یہ میری دکان میں یہ نام، یہ آئی ڈی کارڈ نمبر فلاں فلاں، ہم جا کے ایز اے بینکر اس کو ویریفائی کر لیں گے یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ سورس انکم کے ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکومنٹ سے مراد ہرگز کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کے شکر دا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں میں سیلریڈ پرسن ہوں اور میں فلاں ادارے میں کام کرتا ہوں تو اس کا سیلری سرٹیفکیٹ ہوگا یا آپ کی سیلری سلپ ہوگی یا کچھ بھی۔ ہاں اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو آپ کی سیلری سلپ آٹومیٹک جنریٹ ہوتی ہے، آپ کو ملتی ہے، آپ وہ پروڈیوس کر دیں گے، تو یہ ویریفائی ہو گیا نا۔ اب آپ کے پاس کچھ ویلتھ ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے نہیں آ رہے ہیں، یہ سب آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ سب سے مشکل اکاؤنٹ جو کھلنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل میں اسٹوڈنٹ کا۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب اکاؤنٹ کھول رہا ہے تو اس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں، تو اب آپ نئی بینکر ہے نا، آپ نے سوال کیا، آپ خود سوچیں کہ بینک پوچھے گا نا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ میرے والد صاحب دیں گے، والد صاحب کیا کرتے ہیں، تو والد صاحب کی ڈاکومنٹیشن ضروری ہو جائے گی خود بخود، کیونکہ اب ہمیں یہ بات ویریفائی کرنی ہے کہ کیا والد صاحب اس کے حیات ہیں اور وہ ان کی اپنی کو سورس ریگولر سورس آف انکم ہے، کیا وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، یہ خود بخود آپ کو ورنہ نظر آئے گا کہ بینک اکاؤنٹ کسی انلیگل پرپز کے لیے استعمال ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک ہاؤس وائف ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو اس کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، اس کے بھائی ہو سکتے ہیں، اس کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہو، تو وہ جہاں سے بھی سپورٹ آ رہی ہے وہ بہت ضروری ہے بینک کو معلوم ہونا، اس کے بعد بینک میں اب آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ یہ بیسک چیزیں، میں نارمل سمپل اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں، کمپلیکیشن ہے نا، کمپنی کا اکاؤنٹ سے کھلے گا، پرائیویٹ لمیٹڈ کا کیسے کھلے گا، گورنمنٹ کیسے، وہ آپ کا مسئلہ، آپ کا سوال نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا اتنا مشکل کیوں ہے، آپ کو اندازہ ہو کہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے ایک دفعہ بینک سے پوچھیں کہ مجھے اکاؤنٹ کھولنا ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، کون سے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے تاکہ میرا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اب اگر بینک آپ سے بار بار ڈاکومنٹ مانگ رہا ہے تو پھر آپ کمپلین کر سکتے ہیں کہ یار میں نے آپ سے باقاعدہ پوچھا تھا، میں بار بار نہیں آ سکتا، میں جو جاب کرتا ہوں مجھے بار بار چھٹی نہیں ملتی، آپ ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ لسٹ آف ڈاکومنٹ آپ مجھے دے دیں گے آپ۔
اب اکاؤنٹ آپ کا چلنا جب شروع ہوگا تب کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مثال طور پر آپ کہتے ہیں میں سیلری پرسن ہوں, میری 3 لاکھ روپے سیلری آئے گی. اب آپ نے اس کے سارے ڈاکومنٹ پورے کر, اکاؤنٹ کھل گیا, سیلری آ گئی, اس میں کچھ اور ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, یہ فوراً تو نہیں پوچھے گا نا بینک. اگر کوئی اور ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ ٹرانزیکشن کہاں سے ہو رہی ہے. بینک ہرگز نہیں چاہتا کہ یہ نہ ہو ٹرانزیکشن, لیکن اگر ہو رہی ہے تو کہاں سے ہو رہی ہے. آپ اگر اس کو ویریفائی کر دیں گے بینک مطمئن ہو جائے گا ڈاکومنٹ لے کے, ورنہ اس اکاؤنٹ کو ایک طرح سے انویسٹیگیشن میں لگا دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی انلیگل ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہو رہا, آپ خود کر رہے ہو, کوئی اور کر رہا ہو. آج کل کے دور میں آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے, کوئی اکاؤنٹ میں آپ کے جمع کرا دے آپ کو تنگ کرنے کے لیے, لیکن آپ کو خدا نخواستہ آپ کو پھنسانے کے لیے, تو بینک فوراً آپ سے رابطہ کرے گا نہیں پیسے آپ کے کہاں سے آئے. امید ہے کہ یہ میری اس ویڈیو سے آپ کو اپنے اطمینان ہوا ہوگا. میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں. آپ کا شکریہ.